رموز کی پردہ کشائی۔ کائنات میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں۔ کچھ مخلوقات نظر آتی ہیں اور بہت سی نظر نہیں آتی، لیکن جب ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو احساس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ نادیدہ مخلوقات کو محسوس کرنا ان کی موجودگی کی دلیل ہے، کیونکہ ہر موجود شے شکل و صورت رکھتی ہے۔ اسی بنا پر انفرادیت قائم ہے۔ کائنات میں لاشمار دنیایں ہیں۔ ہر دنیا کی مخلوق کے لباس میں مخصوص عنصر غالب ہے، جیسے مٹی، آگ، ہوا اور پانی۔ ہماری دنیا میں مٹی کا عنصر نمایاں ہے، جنات کی دنیا میں آگ کا غلبہ ہے۔ کسی زمین پر لباس پانی کی طرح ٹرانسپیرنٹ ہے اور کہیں پر تخلیق گیسوں کے غلاف میں ہے۔ تاہم یہ چاروں عناصر ہر دنیا میں کم و بیش مقدار کے ساتھ موجود ہیں۔ قارئین، مخلوقات کی طرح خیالات، جذبات، کیفیات اور احساسات بھی سراپا ہیں۔ یہ ہمیں متاثر کرتے ہیں کیونکہ ان کا قد کاٹ ہے، شکل و صورت اور جسمانی نظام ہے۔ فرد جوان ہوتا ہے تو نفرت اور محبت بھی جوان ہوتی ہے اور مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ محبت کا مظاہرہ دل میں اترتا ہے اور نفرت بوسیدہ تصویر بن جاتی ہے۔ محبت اور نفرت سانس لیتی ہیں، بھوک پیاس سے گزرتی ہیں، سوتی جاگتی ہیں، افزائش نسل ہوتی ہے، بچپن اور لڑکپن سے گزر کر جوان ہوتی ہیں، جوانی بڑھاپے میں داخل ہوتی ہے اور بڑھاپا آخر کار موت سے بغلگیر ہو جاتا ہے۔ اگر محبت کی شکل و صورت نہ ہوتی تو یہ محسوس نہ ہوتی۔ اگر نفرت کے خد و خال نہ ہوتے تو دنیا امن کا آشیانہ ہوتی۔ تمام مخلوقات ہماری طرح سانس لیتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، دنیا کے نظام اور ایکو سسٹم کو قائم رکھنے میں کردار ادا کرتی ہیں اور زمین پر اپنے شرف سے ناواقف آدمی سے زیادہ شعور کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ پہاڑ معدنی ذخائر ہیں، زمین کو سمٹنے سے روکنے کے لیے میخوں کا کام دیتے ہیں۔ آدمی سانس لیتا ہے تو پہاڑ بھی سانس لیتے ہیں اور بادلوں کی طرح اڑتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ آدمی ہنستا بولتا ہے تو پہاڑ بھی اپنے ہونے کی خبر دیتے ہیں اور دور دراز تک لہریں بھیج کر مہم جوؤں کو کوہ پیمائی کے لیے بلاتے ہیں۔ آدمی کی طرح پہاڑ بھی موت و زیست سے گزرتے ہیں۔ پہاڑوں کی زیادہ سے زیادہ عمر 10,000 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت پہاڑوں کو پیش کی تو پہاڑوں نے معذرت کر لی اور عرض کیا کہ اگر ہم نے یہ امانت اپنے دوش پر اٹھا لی تو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ مچھر باشعور حشرہ ہے، جسم کے اندر سوئی ڈال کر سوراخ کرتا ہے، خون پیتا ہے، پھر سوراخ پر لعاب پھیلاتا ہے، نتیجے میں کاٹا ہوا حصہ پھولنے سے سوراخ بند ہو جاتا ہے۔ یہ مچھر کو حاصل قدرتی صلاحیت اور شعور ہے کہ غذا حاصل کرتے ہی سوراخ بند کر دیتا ہے، ورنہ خون رستا رہے گا۔ شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے، انجیکشن کی طرح رس نکال کر پیتی ہے، لیکن اس میں عقل ہے کہ خراب پھول پر نہیں بیٹھتی۔ یہ مستقل قانون پر عمل کرتی ہے۔ جب مکھیاں پھولوں کا رس لے کر آتی ہیں تو محل میں داخل ہونے سے پہلے دربان اس کو سونگھتے ہیں۔ خالص رس نہ ہو
تو ملکہ مکھی کا حکم ہے کہ اس کو مار دیا جائے۔ قرآن کریم کے مطابق شہد کی مکھی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی نازل ہونے کا مطلب ہے کہ شہد کی مکھی میں شعور ہے۔ شعور اس بات کی ضمانت ہے کہ شہد کی مکھی میں وحی قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ کتا آدمی کو دیکھ کر بھونکتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آدمی اس سے ڈرتا ہے۔ ڈرنے کی وجہ سے کتا سمجھتا ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گا۔ وہ بھونک کر اپنے خوف کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کتا وفادار جانور ہے۔ اس میں اتنی فہم ہے کہ بلائیں نازل ہوں تو روتا ہے تاکہ آدمی خبردار ہو جائے۔ روحانی آنکھ اندر میں دیکھتی ہے کہ فضا میں قسم قسم کے وائرس ہیں۔ وہ اس طرح گھومتے ہیں جیسے کبوتر اور مکھی اڑتی ہے۔ وائرس اور بیکٹیریا نظر نہیں آتے، مگر سائنسدان مائکروسکوپ سے دیکھ کر ان کی شکل و صورت بتاتے ہیں۔ مختلف اقسام کے بیکٹیریا جسم کی حفاظت کرتے ہیں اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ جس طرح پرندے اڑتے ہیں، بیکٹیریا بھی اڑتے ہیں، کھاتا اور بولتا ہے۔ اندر کی آنکھ یہ سب دیکھتی ہے، مگر ہم اس آنکھ کے دیکھنے کو نہیں دیکھتے۔ جن حضرات و خواتین میں عالم بالا میں دیکھنے کی صلاحیت بیدار ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ سمندر اور ہوا مخلوق ہیں۔ ہوا سمندر کے اندرونی حصے سے پانی کو اچھالتی ہیں، 20-25 فیٹ اوپر لے جا کر نیچے لاتی ہیں۔ سوال ہے کہ لہریں اوپر جا کر نیچے آنے پر کیوں مجبور ہیں؟ سمندر میں جوش ہے، جوش بھی سراپا ہے، اس کی وجہ سے پانی اوپر اٹھتا ہے، لیکن کشش ثقل اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ کشش ثقل بھی وجود ہے اور موت و حیات سے گزرتی ہے۔ زمین جاندار ہے، یہ پھیلتی اور سمٹتی ہے، دائرے میں گھومتی ہے۔ زمین کے اندر لاشمار نسلیں پیدا ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں۔ الہی نظام میں تفکر سے ظاہر ہے کہ کائنات میں خلا دیدہ نادیدہ مخلوقات سے آباد ہے۔ مکھی، مچھر، وائرس، بیکٹیریا، گائے، ہاتھی، زرافہ، نیم، چنار، لوہا، تانبا، پہاڑ، سمندر، ندی، ہوا، آکسیجن، کاربن، سب صورت و شکل کی مخلوق ہیں۔ ان کو بھوک پیاس لگتی ہے، سوتے جاگتے ہیں۔ ان میں میل فیمیل ہوتے ہیں اور ان کی نسل چلتی ہے۔ اداریہ پڑھنے والے خواتین و حضرات متوجہ ہوں، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو ولادت کے عمل سے آزاد ہو۔ وائرس پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، نسل بڑھتی ہے، جوان ہوتی ہے، مرتی ہے اور بالآخر عالم بالا کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس میں رموز ہیں۔ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور جن کا تذکرہ نہیں ہوا، سب زندہ مخلوقات ہیں جو عمر گزار کر مر جاتی ہیں، لیکن اپنے پیچھے نسل چھوڑ جاتی ہیں۔ شکل و صورت ان کی پہچان ہے۔ پہچان ظاہر ہوتی ہے، مٹتی ہے، پھر ظاہر ہوتی ہے اور مٹ جاتی ہے، لیکن پہچان کا نظام قائم رہتا ہے۔ قابل تفکر یہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو جاری رکھ کر مخلوق سے کیا چاہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت سے
مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوقات موجود ہوں، شناخت کے لیے ان کی شکل و صورت ہو، اور شکل و صورت ایک ہونے کے باوجود مختلف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کن فرما کر ارادے میں موجود پروگرام کو ظاہر فرمایا اور ہر شے وجود میں آ گئی۔ مخلوق کو اپنی موجودگی کا احساس ہوا تو خیال آیا کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے؟ اس سوال سے پہچاننے کے عمل کی ابتدا ہوئی۔ ہر مخلوق اللہ کو جانتی ہے مگر پہچاننا مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچاننا اس طرح ہے کہ موجودات کے غیب سے ظاہر ہونے اور ظاہر سے غیب میں لوٹنے کے نظام پر سوچ بچار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچاننا اس طرح ہے کہ موجودات کے غیب سے ظاہر ہونے اور ظاہر سے غیب میں لوٹنے کے نظام پر سوچ بچار کی جائے۔ چاند، سورج، ستارے، کہکشانی نظام، تشنگی کا پیدا اور دور ہونا، موت و حیات اور وسائل کی فراہمی کا انتظام، غرض جتنی موجودات ہیں سب اللہ کو پہچاننے کے لاشمار راستے ہیں، جو ظاہر میں الگ الگ لیکن باطن میں ایک ہیں۔ خواتین و حضرات قارئین، روحانی قانون ہے کہ آدمی اور انسان دو پرت ہیں۔ ایک پرت اللہ کی بڑائی کو یقین کے ساتھ قبول کرتا ہے اور دوسرا پرت نافرمانی کا سمبل ہے اور نافرمانی کا مرتکب ہے۔ التماس ہے کہ تحریر کو یکسو ہو کر پڑھیے اور نشاندہی کیجیے کہ لکھے ہوئے الفاظ کن رموز کی پردہ کشائی کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔